التاج والمعراج سید الانس والجنات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. انسان جیسا بھی ہو، نصیب جیسا بھی ہو، انسان جیسا بھی ہو، نصیب جیسا بھی ہو، واسطہ میرے محمد کا دیکھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اسٹیج پر موجود خطبہ کرام حضرت مولانا راشد فاروقی صاحب، حضرت مولانا شاکر قاسمی صاحب، علماء کرام جلوہ افروز ہیں. مناسب بھی نہیں ہے، بہتر بھی نہیں ہے کہ ان کے سامنے گفتگو کی جائے، لیکن انشاءاللہ میں دو چار باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. لیکن آپ حضرات کی یہ خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ حضرات بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں. ایسی بات ہے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ فاروقی صاحب کے سامنے پہلی دفعہ مجھے ملاقات اور بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں حضرت کی بھی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے آپ حضرات کو جگانا چاہتا ہوں کہ حضرت جب تشریف لائیں تو یہ نہ کہیں کہ احمد پور شرقیہ کی اتنی بڑی محفل ہونے والی اور اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور لوگ خاموشی سے سوئے ہوئے. اس لیے آپ حضرات جاگنے کا ثبوت دیں. زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ، اور زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ. ذرا اپنی کرسیوں کے پیچھے جو ٹیک ہے اس کو چھوڑ کر سامنے تھوڑا سا ہو کر زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ جاگنے کا ثبوت دیں. عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عظمت صحابہ و اہل بیت. سیرت کہتے ہیں زندگی کو، پہلو کو، طریقے کو. بیان کرنے والا خطیب جب سیرت کی بات آتی ہے تو وہ ڈگمگا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں آقا کی عظمت اور آقا کی رفت، آقا کی شان، آقا کا مقام، آقا کی بلندی، آقا کا عروج، آقا کی مثال کہاں سے شروع کروں؟ آقا کے تقوی کو بیان کروں تو وہ بھی سیرت بنتا ہے. میں آقا کی عزت کو بیان کروں تو وہ بھی سیرت بنتی ہے. میں آقا کے مقام کو ذکر کروں وہ بھی سیرت بنتی ہے.
ہے، میں آقا کی رفت کو ذکر کروں وہ بھی سیرت بنتی ہے، میں آقا کے تقوی کو ذکر کروں وہ بھی سیرت بنتی ہے، میں آقا کی چال کو ذکر کروں وہ بھی سیرت بنتی ہے، میں آقا کے چلن کو ذکر کروں وہ بھی سیرت بنتی ہے، میں آقا کے ہر پہلو کو ذکر کروں وہ سیرت بنتی ہے، میں آقا کی زندگی کا کون سا نکتہ، کون سے الفاظ، کون سی بات لاؤں کہ آقا کی سیرت کو ذکر کروں، میں آقا کے بچپنے کو دیکھوں تو وہ بھی سیرت بنتا ہے، میں آقا کے لڑکپن کو دیکھوں وہ بھی سیرت بنتا ہے، میں آقا کی جوانی کو دیکھوں وہ بھی سیرت بنتی ہے، میں آقا کے شباب کو دیکھوں وہ بھی سیرت بنتی ہے، میں آقا کے حسن کو دیکھوں وہ بھی سیرت بنتی ہے، میں آقا کے جلال کو دیکھوں وہ بھی سیرت بنتی ہے، میں آقا کے مقام کو دیکھوں وہ بھی سیرت بنتی ہے، میں آقا کی عزت کو دیکھوں وہ بھی سیرت بنتی ہے، میں آقا کی زندگی کا ہر لفظ، آقا کی نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھوں وہ بھی سیرت بنتی ہے، نبوت کے بعد کی زندگی دیکھوں وہ بھی سیرت بنتی ہے۔ آقا کو جب نبوت ملی، میرے آقا نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب کلمہ توحید قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہا، وہ بھی آقا کی سیرت بنتی ہے۔ میں کس عنوان کو چھیڑوں، میں کس بات کو چھیڑوں، میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، ارے بابا تو کس بات کو چھیڑنا چاہتا ہے؟ نبی کی زندگی دیکھ وہ بھی کمال ہے، نبی کا جمال دیکھ وہ بھی کمال ہے، نبی کی بات دیکھ وہ بھی کمال ہے، نبی کا حسن دیکھ وہ بھی با کمال ہے، نبی کی عظمت دیکھ وہ بھی با کمال ہے۔ ارے بابا نبی کی بیٹیاں دیکھ وہ بھی با کمال ہے، نبی کے بچے دیکھ وہ بھی با کمال ہے، نبی کی بیویاں دیکھ وہ بھی با کمال ہے، ارے نبی کے داماد دیکھ وہ بھی با کمال ہے۔ دنیا والوں جو نبی کی عظمت میں آنے والا، نبی کی بات سننے والا، نبی کی عظمت کو بیان کرنے والا، ارے نبی کا بچپنا دیکھ وہ بھی تجھے اعلیٰ نظر آئے گا، نبی کی جوانی دیکھ اعلیٰ نظر آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، نبی کی ہر ادا، نبی کی ہر بات، نبی کی ہر سوچ، بلکہ نبی کی ہر زندگی کا پہلو نبی کی سیرت ہے۔ یوں نہیں ذرا زور سے اور زور سے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میں نوجوان آدمی ذوق چاہتا ہوں، آپ ذوق دیں گے نا انشاءاللہ؟ میرا اپنا پروگرام ہے تو 10 منٹ تو میرا حق بنتا ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں حق تو بنتا ہے نا۔ تو حضرت فاروقی صاحب بھی تشریف لائے، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ مجھے تھوڑا ذوق دیں گے۔ حضرت ایک بچہ آیا امی کے پاس، اور اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بچہ کون ہے۔ بچہ آیا امی سے سوال کرنے لگا، امی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے بڑے پیار بھرے جملے میں کہا، بیٹا سوال تو کرو۔ بابا وہ کیا ہی منظر ہوگا جب بیٹا بھی با کمال ہو اور ماں بھی با کمال ہو، تو بڑے پیار بھرے جملے میں کہتی ہے، بیٹا کس لیے آئے ہو؟ کہا امی سوال کرنے آیا ہوں۔ تو امی نے بڑے پیار بھرے جملے میں کہا، بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بیٹے نے بڑے پیار بھرے، حضرت فاروقی صاحب، بیٹے نے بڑے پیار بھرے جملے میں کہا، امی میں آقا کی سیرت پوچھنا چاہتا ہوں۔ زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ امی میں آپ کی سیرت پوچھنا چاہتا ہوں۔ امی نے بڑے پیار بھرے جملے نے کہا، بیٹا ایک تیرا سوال ہے، اب ایک میرا سوال ہے۔ زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ ایک تیرا سوال، ایک میرا سوال۔ امی نے پوچھا، بیٹا یہ تو بتا تو قرآن پڑھتا ہے؟ قرآن تو قرآن کو پڑھتا ہے؟ بیٹے نے کہا، جی امی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ توجہ کرنا، میں آخری بات کر کے، میرا عنوان پورا نہیں ہوا لیکن آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امی نے جب کہا، بیٹا تو بتا قرآن پڑھتا ہے؟ بیٹے نے کہا،
کہا جی امی قرآن تو میں پڑھتا ہوں، میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھتا ہوں، لیکن مجھے تو بتائیں قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے، قرآن پڑھنے کی بات کیا ہے؟ امی نے کہا بیٹا پھر سن الف الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ابتدا سے لے کر انتہا تک قرآن پڑھتا جا، یہ ساری کی ساری پیغمبر کی سیرت ہے۔ زور سے کہیں کون سی یہ پیغمبر کی کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ دوسری بات حضرت سوال ہے، اب بات صحابہ کی طرف آتے، عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ حدیث میں آیا صحابی کن نجوم، صحابہ ستارے۔ میرا سوال ہے اللہ نے صحابہ کو ستارے کیوں کہا؟ نبی نے میرے صحابہ کو ستارے کیوں کہا؟ پھول کیوں نہیں کہا؟ کسی کی محبت میں پیار میں آ کر آدمی پھول پیش کرتا ہے اور محبت کا اور پیار کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب صحابہ کی اپنے پیاروں کی لاڈلوں کی بات آئی تو پھول نہیں کہا، ستارے کیوں کہہ دیا؟ رحمانی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، ستارے کیوں کہہ دیا؟ آپ توجہ کریں گے، آخری نقطہ دے کر بات کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر نے صحابہ کو ستارے کہا، صحابی کا نجوم، پھول جو ہوتا ہے ایک بندہ اٹھاتا ہے اس پھول کی بوٹی سے، اس کو بوٹی سے توڑتا ہے، توڑنے کے بعد جب کسی کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جب دے جاتا ہے وہ پھول سوکھ جاتا ہے، وہ پھول مرجھا جاتا ہے، وہ پھول جو ہے سوکھنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اگر اس کی پتی گرتی ہے پاؤں میں آ جاتی ہے، لوگ پاؤں کے اوپر رکھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن دنیا والوں دیکھو اللہ نے صحابہ کو ستارے اس وجہ سے کہہ دیا کہ صحابہ کے ستارے یعنی آسمان پر جو بھی ستارے ہیں یہ دنیا بھی رہے گی، ستارے رہیں گے، یہ کائنات رہے گی، ستارے رہیں گے۔ اللہ نے صحابہ کو ستارے کہہ کر یہ بتا دیا پھول گر کر تو اس کی توہین کر دے گا، لیکن آسمان پر چمکنے والے ستارے جب تک چمکتے رہیں گے، صحابہ بھی اس طرح تاروں کی طرح چمکتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، میں آخر میں یہی کہوں گا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کے خدا پر ہو، وہ تعالیٰ تمخیز موجود سے گھبرائے نہیں کرتے، وما علینا الا البلاغ۔